ہم لوگوں نے علم غیب پر بہت مناظرے کیے ہیں۔ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو نبی کے لیے علم غیب مان لے وہ مشرک، یہ ان کا دھرم ہے۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے نبی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں۔ انہیں ساری کائنات کا علم غیب حاصل ہے۔ بے شک آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر دلائل کے انبار لگاتا ہوں۔ یہ بات مومن اور کافر دونوں کا الگ الگ مقام ہے قیامت میں۔ ٹھکانہ میں کچھ بلوا کے سنواؤں گا، دونوں کا الگ الگ ٹھکانہ ہے۔ اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت اور بے ایمان کا ٹھکانہ جہنم۔ شبہ تو نہیں ہے اس میں؟ شبہ کرے تو وہ بھی ایمان سے چلا جائے گا، جہنم میں ہی جائے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ فنزل من حمیم۔ اگر مرنے والا کافر ہو، وال ہو، قرآن اور رحمان کی تکذیب کرنے والا ہو، خدا اور رسول کو جھٹلانے والا ہو، وہ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّا هُوَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ حق ہے، حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اہل ایمان کی شان سنو، ایمان والوں کو اللہ پاک کیا دے گا۔ اللہ پاک جل مجدہ فرماتے ہیں، ابھی میں چند باتیں آپ کو قرآن عظیم کی سنا دوں، موضوع کے تعلق سے میں آپ کو سنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم تین قسم کے لوگ ہو، تم ازواجا ثلاثا، تین قسم کے لوگ ہو۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ دائنی سائڈ کا ہوگا، اہل ایمان کا گروہ ہوگا دائیں طرف، عرش کی دائیں طرف، یا وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ وَمَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں سائڈ والے لوگ کیا ہیں؟ بائیں سائڈ والے ان کا حال آگے بیان ہو رہا ہے۔ والسابقون السابقون، میرے عزیزو یہ قرآن ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اور پہلے تو پہلے ہیں۔ کون ہے وہ پہلے جو پہلے حضور پر ایمان لائے؟ تو پہلے ہی ہیں،
اولئک المقربون. ایمان کمزور ہے اس لیے نہیں بول رہے, زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ تو مقرب ہیں, اللہ کی بارگاہ کے قریبی لوگ یہ ہیں. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے. سبحان اللہ. آگے چل کے فرمایا ان اصحاب نعیم کے لیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصحاب یمین ہیں. اصحاب یمین ہیں. اصحاب یمین کا آگے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں قرآن عظیم میں کیا کچھ جنتیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. ایک بات آگے کی بتا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. جنت میں جانا ہے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جسے جانا وہی بولنا, وہ لڑکا جانا نہیں چاہتا ہے کیا؟ بولو سبحان اللہ. آپ لوگ تو پہنچ گئے جنت میں. ارے یہ بھی جنت کی تیاری ہے نا, اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ اصحاب یمین سے ہو جو دنیا سے جا رہا ہے مرنے والا, اصحاب یمین میں سے ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اے محبوب تمہارے اوپر سلام ہے ان اصحاب یمین کی طرف سے. ماشاءاللہ. مزہ نہیں آ رہا ہے ابھی. اس کو جب مزہ آئے گا تب آپ تڑپیں گے اچھلیں گے. غور کرو. اے محبوب اگر وہ مرنے والا اصحاب یمین سے ہے یعنی اہل جنت سے ہے تو تم پر سلام اہل جنت کی طرف سے. پتہ یہ چلا کہ یہ نبی پہ صلاۃ و سلام, یہ قرآن بیان کرتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اہل یمین کی طرف سے تمہیں سلام, اہل جنت کی طرف سے تمہیں سلام. پتہ یہ چلا کہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنا یہ جہنمی کا کام نہیں ہے. لگاؤ لگاؤ. یہ اہل جنت کا کام ہے, اہل جہنم کا کام. ارے ایسے بولتا نا زور سے نہیں آئے, بولو نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اہل جنت جو سلام بھیجتے ہیں یہی تو اہل سنت ہے. اہل سنت ہے تو نبی پہ سلام کون بھیجتا ہے؟ اہل جنت. نبی پہ سلام کون بھیجتا ہے؟ اہل سنت. اے درہ والو, درے سے نکل کے باہر آؤ, ذرا بولو زور سے سبحان اللہ. نبی پہ سلام کون بھیجتا ہے؟ اہل جنت. کس نے فرمایا؟ اللہ نے, اللہ پاک نے فرمایا. وہی ہے اہل سنت. ارے سلام مرنے کے بعد بھی جنت میں سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آواز آئے گی. وہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما. وہاں پر کوئی لغو بات کوئی سنے گا ہی نہیں,
اور کوئی گناہ کی بات سنے گا ہی نہیں. وہاں کیا ہوگا سن لو, کان کھول کر سن لو. الا قیلا سلاما سلاما, مگر ہر طرف سے جو آواز آئے گی سلام کی آواز آئے گی, سلام کی آواز آئے گی. میدان محشر میں بھی صلاۃ و سلام کی آواز ہوگی, اور جنت میں بھی صلاۃ و سلام کی آواز آئے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. بھیجے سب, ہو مل کے پڑھو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جب حضور پر سب لاکھوں سلام بھیج رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کی تمنا یہ ہے, کاش اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. ہم تو ان کے دامن کرم میں چھپے ہوں گے, آس پاس ہی ہوں گے اعلیٰ حضرت کے انشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت کے قریب رہنا چاہتا ہے, ہاتھ اٹھاؤ قیامت میں, تو ہم تو ساتھ میں رہیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہر طرف سے یہ آواز آئے گی, کس کی؟ صلاۃ و سلام کی. اور پھر اعلیٰ حضرت جب کہ کاش, تو اب اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی, وہ کون ہوں گے قدسی؟ جب مصطفیٰ کے خدمتگار ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے کاش محشر میں, اس کاش کا تعلق اگلے شعر سے ہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رہتے لاکھوں سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت. مجمع میں رنگ آ گیا, ابھی پیچھے والوں تک رنگ نہیں پہنچا, یا ادھر کا ادھر نہیں آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ بولو تھوڑا بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اہل جنت اہل سنت ہی میں صلاۃ و سلام ہے, کیونکہ جنت میں بھی یہی صلاۃ و سلام ہوگا, اور اہل جہنم میں بے دینوں میں وہاں سلام کہاں, سلامتی کہاں, وہاں تو کوہرام بپا ہوگا. آج یہاں دیکھو کہ سنی جب سلام پڑھتا ہے تو وہاں بھی مرتا ہے, کوہرام بپا کرتا ہے. یہ کوہرام یہیں تک نہیں رہے گا, وہاں پر بھی لے جائے گا یہ کوہرام, اور سلام یہیں تک نہیں رہے گا, جنت میں بھی لے جائے گا سلام انشاءاللہ. حکم بھی کس کو ملا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, یہ خدا کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے حبیب پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. جتنے ٹھوس سننی ہے, مضبوط سننی ہے نا, بہت طاقت ہے. جن میں ابھی جان نہیں آئی ہے, اللہ ان میں جان پیدا کر دے. آمین. یہ سب ادائیں مصطفیٰ کو پسند آ گئی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے ذکر پر, میرے صلاۃ و سلام پر میرا سنی غلام کتنا تڑپ رہا تھا, اچھل رہا تھا. تڑپ کے بولو سبحان. آئی گئی ہے تو ایک بار 30 اور سنا دوں گا آپ کو. سنیے,
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، مشکات باب المنزلات میں ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجت في بعض نواحيها. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں تھا. حضرت علی فرماتے ہیں مکہ شریف میں تھا. فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو ہم ٹہلتے ٹہلتے مکے کے آس پاس نکل گئے. مضافات میں نواحی مکہ میں ہم جب پہنچے، اب سنیے جس کے لیے میں نے حدیث سنائی ہے، یہ وہ الفاظ حدیث کیا ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اب کوئی سنی یہ سن کے خاموش نہیں رہے. فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان رسالت، جان رسالت. ڈیکوریشن والے کو ڈھنگ نہیں ہے، لائٹ کہاں لگانا چاہیے اور کہاں نہیں لگانا چاہیے. یہاں غلط لگا دی، مجمع میں اندھیرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں تو جب مکہ شریف سے ہم باہر نکلے، سرکار کے ساتھ میں بھی تھا، تو کوئی درخت اور کوئی پہاڑ، کوئی پیڑ، کوئی شجر، کوئی حجر ایسا نہ تھا جو حضور پہ صلاۃ و سلام نہیں بھیج رہا. ارے زندہ باد، زندہ باد. کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جو حضور پہ سلام نہ بھیج رہا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سننے والے کون تھے؟ مولا کائنات. شجر کی بھی آواز علی نے سن لی اور حجر کی آواز بھی علی نے سن لی. اور یہ ملا جی نبی پہ بحث کر رہے ہیں، ہی میں بحث کر رہے ہیں. اے کسی وہابی مولوی کے باپ میں دم جو اس حدیث کا انکار کر سکے. ادھر ستمگر ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، زندگی بھر ہمارے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان یہی سبق دیتے گئے. میں ان کے قریب میں ہوں، کل ان کے جوار میں رہوں گا انشاءاللہ. آج درہ میں ہے، کل کچھ درہ میں. دونوں دروں کے بیچ میں حضور مجاہد ملت کے مزار شریف پہ حاضری ہو جائے گا. اچھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، وہ بازو میرے آزمائے ہوئے.
हंसा रहा है। चलो मैं बोल देता हूँ। कुर्सी तो मंगा लो यार। हाथ वाली कुर्सी, हाथ वाली। हाथ वाली जैसे हाथ रख के जाओ। पूरा मजमा खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा कहे लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोरदार होना चाहिए था। हाँ, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप लोग। जोरदार होना चाहिए था। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे चलो खड़े होकर बोल दे रहे हैं यार। हाँ। अरे अभी है इतनी ताकत। अरे माशाअल्लाह, अरे वाह। पे जीता हूँ मैं, मुजाहिद में एक जीता हूँ, इसलिए मेरे बाजुओं में दम है, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। तशरीफ रखें, हज़रत का खिताब सुने। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, वाह। अरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम आया, ताकत आ गई। ऐ जिंदाबाद। बैठ जाओ। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कि पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेरे रज़ा, शेरे रज़ा। जला के खाक न कर दूं सगीर। यार इतना तो पढ़ो नाम नहीं। अरे पढ़ो ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम शहजादा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाया करते थे। यही वो दम है जिससे हर वहाबी का दम निकल जाता है। वही दम है। कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह शेर नहीं हुआ, कभी जिंदगी में लाजवाब नहीं हुआ, और कभी जिंदगी में कोई वहाबी मुझसे बच के निकल न सका। नहीं हो, ये कदर हो के आ कदर हो, एक सवाल के अंदर हालत खराब करता हूं। अगर हो कोई इस इलाके के अंदर पहलवान तो आ जाए। क्या बात है ना। पहाड़ फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। यूके, इंग्लैंड, अफ्रीका वगैरह में सब ने चैलेंज दिए, और अफ्रीका में तो एक मर्तबा मुनाजरा तय हो रहा था। उनका ब्लैक कहा, भाइयों से कहा तुम किसको बुलाओगे, कहां से? कहा हम बुलाएंगे पाकिस्तान से। सुन्नियों से कहा तुम किसे बुलाओगे, कहां से? कहा हम बुलाएंगे हिंदुस्तान से। किसको बुलाओगे? कि बरेली शरीफ से मौलाना सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी को बुलाएंगे। फट्टे गोल हो गए, खाट खड़ी हो गई, बिस्तरा गोल हो गया, मुनाज़रा ही तय नहीं हुआ। आज तो कोई नाम सुनने में का बड़े से बड़ा मौलवी सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी का आधी जान निकल जाती है, आधी। अरे बताओ ये दलाइल कमजोर है क्या जो मैं पेश कर रहा हूं? अरे बोल देना यार। अरे भूखे बिना तुम क्या कर रहे हो भाई? कमजोर है ये दलाइल। एक बात बताओ मुझे, पत्थर बोलता है क्या? दरख्त बोलता है क्या? फिर जब बोलता ही नहीं
تو صلاۃ و سلام پڑھا کیسے اور پھر حضرت علی نے سنا کیسے؟ تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کے وہ ساتھ تھے، نگاہ کرم پتھروں پہ پڑ گئی تو وہ بولنے لگے، ان میں جان آ گئی، ایمان آ گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھنا آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مناظر اہل سنت، شیر رضا۔ ادھر نگاہ کرم ہوئی مولا علی کے کان پر، تو درختوں کی آواز سننے کے قابل بنا دیا۔ پتھروں کی آواز سنا دی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو جس پر نگاہ کر دیں اسے سننا آ جائے، بے جان کی بات بھی سنا دیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت خود مدینہ شریف سے ڈرا کے سنیوں کی آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ نزدیک کے سننے والے کو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لاجواب لاجواب لاجواب، زندہ باد زندہ باد۔ بات آ گئی تھی تو میں نے یہ سلام کی، میں نے کہہ دی یہ بات۔ کون کون سلام نہیں پڑھے گا ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہوش میں بھی ہے۔ کون کون صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حبیب اللہ۔ دل لگا؟ دل لگا؟ آپ کو بولو، زور سے بولو۔ یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ، چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ پورے مہینے میں سنیوں نے خوشی منائی، خوشی کے جلسے کیے۔ یہ سجاوٹ کی، یہ بناوٹ کی، یہ احترام، یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ انصرام، جھنڈے لگائے، فانوس لگائے، قمقمے لگائے، جلسے سجائے، گلیاں سجائیں۔ خاص طور پہ 12 ربیع الاول شریف کی رات کو، شب ولادت کو سنی مسلمان اپنے محلوں کو دلہن کی طرح سجا لیتے ہیں۔ یہ کام تو ہم سنی کر رہے ہیں، مگر آگ لگ رہی ہے وہابیوں میں، آگ لگ جاتی ہے۔ دیکھو 12ویں شب کو جب سنیوں کے محلوں میں چراغاں ہوتا ہے تو وہابیوں کے گھروں کے اس رات دیے بھی گل ہو جاتے ہیں، دیے بھی بجھ جاتے ہیں، سب بند۔ سمجھا؟ دیوبند سب موقع نہیں، کبھی کچھ سنائیں گے آپ سے، اشارہ کر رہے ہیں آپ۔ رات آئیے اب کان کھول کے سنیے، میں آپ کو سنا رہا ہوں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہو کان یحدث فی بیتہ ذات یوم، یحدث اب وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لقوم فيستبشرون ويحمدون ويصلون عليه، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال
حلت لکم شفاعتی. سنو پیاری حدیث. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے سگے چچازاد بھائی ہیں، سید المفسرین ہیں. حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، سینے مبارکہ پہ دست کرم رکھا اور ارشاد فرمایا، دعا کی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم علمہ التاویل. یہ اللہ عبداللہ کو علم تفسیر سکھا دے. تو سید المفسرین بنا دیا. صحابہ کرام بھی آیتوں کی تفسیر کے لیے عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے وہ بتاتے. وہی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے گھر میں قوم کو جمع کرتے. وہ گھر وہ ایسے نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے گھر، جگہ کی کمی وہاں تھی نہیں. اپنے گھر میں جمع کرتے قوم کو، اور قوم کو جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت کے واقعات، پیدائش کے حالات سناتے تھے. اور میلاد شریف کسے کہتے ہیں؟ یہ جلسہ میلاد حضرت عبداللہ ابن عباس کر رہے تھے، کرتے تھے قوم کو جمع کر کے. یہاں سے یہ پتہ چلا، دیکھو پتہ یہ چلا کہ میلاد شریف کرنا سنت ہے. میلاد شریف کرنا سنت ہے. کس کی سنت؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت. یہ بھی صحابی، اور جو سن رہے تھے وہ قوم بھی صحابی. کیوں بھائی؟ تو فرماتے ہیں فَيَسْتَبْشِرُونَ. تو سارے صحابہ سنتے جاتے اور بہت خوش ہوتے جاتے تھے، خوش ہوتے تھے حضور کے واقعات ولادت کو سن کر، پیدائش کے حالات کو سن کر بہت خوش ہو رہے تھے صحابہ کرام. وَيُحَمِّدُونَ. اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. مالک و مولا، تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہم میں اپنا حبیب بھیج دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. خوش ہوتے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ. اور حضور پر صلاۃ و سلام بھیجتے تھے. درود بھیجتے تھے. حضور جب تشریف لائے، حضور تشریف لے آئے اس محفل میں، سرکار جب تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ میری پیدائش کے واقعات سن سن کے بہت خوش ہو رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کو بہتر انداز میں سنا رہے ہیں اور یہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اللہ کی. خوش ہوئے حضور، اتنے خوش ہوئے سن کر. فقال حلت لکم شفاعتی. اے عبداللہ ابن عباس، تمہارے لیے بھی اور جتنے یہ حاضرین سامعین ہیں ان سب کے لیے بھی میری شفاعت حلال ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، شان رسالت. بھائی ابھی بھی مجھے خوشی وہ نہیں ہے تو ہونی چاہیے تھی. مجمع بہت ہے اور سن بھی شوق سے رہے ہیں آپ، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرف کے ساتھ میں سنا رہا ہوں اسی طرف کے ساتھ آپ سنیں. اور جب کہا جائے، نعرہ لگایا جائے تو اتنے زور سے حضور کا نام پاک کو بلند کیا جائے اور اللہ اکبر کی صدا لگائی جائے کہ حضور مدینہ منورہ سے سن لیں یا کرم فرما کے یہاں تشریف لا کے سن لیں. کچھ لوگ پھر بھی نہیں بولتے ہیں، کچھ پھر بھی آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں. لگاؤ تو ایک نعرہ مولانا اختر صاحب. نعرہ تکبیر،
اب تو درے سے باہر نکل آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب ذرا اس حدیث کی باریکیاں دیکھیے. وہابی دیوبندی مولویوں نے ایک ترکیب یہ نکالی. بولے اگر میلاد امر مندوب بھی ہو, مستحب بھی ہو, تو امر مندوب کے لیے تداعی یعنی بلاوا جائز نہیں ہے. کہاں سے نکالی دیکھو. بولے امر مندوب کے لیے تداعی جائز نہیں. تو میں نے ایک جواب کو الزامی دے دوں. اے لڑکے, ایک جواب الزامی یہ دیتا ہوں کہ اگر امر مندوب کے لیے بلانا جائز نہیں تو دارالعلوم دیوبند کے یا ندوہ کے یا وہابیوں کے مدرسوں کے سالانہ جلسوں کے لیے پوسٹر چھاپنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ سالانہ جلسہ دستار بندی کرنا, اس میں بخاری شریف کا ختم کرنا اور بخاری شریف کی آخری حدیث اس دن پڑھا کر دستار بندی کرنا, یہ کہاں سے آیا؟ یہ بتاؤ مجھے. کون سے صحابی کی دستار بندی ہوئی تھی بخاری شریف پڑھا کر؟ اے یار, یہ تمہیں یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے, اس وقت بخاری شریف, بخاری شریف کی جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے وہ بھی 3 صدی ہجری میں ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. یہ 200 سال بعد کی بدعت ہے. کون سی؟ بخاری شریف. سن 194 میں تو امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے. ظاہر بات ہے کہ 2 صدی بعد 3 صدی ہی میں انہوں نے لکھی بخاری شریف. تو یہ 200 سال کے بعد تو پیدا ہوئی بخاری شریف. اے ملا جی, ہوش کی تھی. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ 200 سال کے بعد جاری ہوئی ہے بخاری شریف, اور وہی پڑھاتے ہو تم. اسی کو پڑھا کے سند دیتے ہو تم. ہم سے کہتے ہو بدعت بدعت بدعت. ہم کریں تو بدعت, تم کرو تو سنت. یہ دورہ کردار. ارے ملا جیو, ہوش کی پیو. ملا جیو, ہوش کی پیو. اور دیوبند میں مسجد بنائیے, بڑے نقش و نگار اس میں لگائے, اور نقش و نگار کیے. آیا تھا بیان اس میں واٹس ایپ پہ کہ 20 سال میں بنی ہے یہ مسجد, کروڑ روپے اس میں لگا دیے. میں پوچھتا ہوں اے وہابی مولویوں, ثابت کرو حضور کی مسجد میں مینار تھے کیا؟ یاد کر لو کچھ چیزیں مجھ سے, یاد کر لو. تھے کیا مینار؟ اور جب مینار نہیں تھے مسجد میں تو تمہارا مینار بنانا یہ بدعت, پوچھا کرنا یہ بدعت. اب تم کرو تو سنت, ہم کریں تو بدعت. یہ دورہ کردار کیسا؟ ملا جیو, ہوش کی پیو. مسجد میں ڈاٹے لگا رہا ہے, کیا حضور کی مسجد میں ڈاٹے تھی؟ اور یہ ایسی محراب جو بنا رہے ہیں, کیا حضور کی مسجد میں محراب تھی؟ ارے ملا جیو, ہوش کی پیو. ارے اتنا تو تم بھی بول سکتے ہو, ہوش کی پیو. ملا جیو, پڑھا رہا ہوں وہ سبق, یہ یاد کر لینا, کبھی دبو گے نہیں انشاءاللہ. بہت سی چیزیں اس سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں, بہت سی. نہیں لمبا ہو جائے گا کام. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میلاد شریف پڑھ رہے ہیں,
واقعات ولادت سنا رہے ہیں اور قوم سن رہی ہے، تو یہ قوم ایسے ہی تو نہیں جمع ہو گئی تھی بغیر بلائے، بغیر بلائے جمع نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ امر مندوب کے لیے بلانا جائز ہے، جائز ہے۔ یہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا کرنے والوں، یہ سب جائز ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بلکہ جو خرچ ہوا ہے یا جو خرچ آپ اب کر رہے ہو، یہ خرچ ہی ہے۔ حضور کی خوشی میں تو کر رہے ہو، بولو ناجائز کام نہیں ہو، نہ ہو، جائز طریقہ جیسی خوشی مناؤ، یہ سب بہتر ہے۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب اعلان فرما دو، آدمی خدا اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ یہ محبوب اعلان کر دو، کیا اعلان؟ قرآن سے پوچھو ملا جی، قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ اعلان کر دو کہ اللہ کے فضل پر بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی حبیب کو پورا اعلان کر دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر میرے بندے خوب خوشی منائیں، تمہارے غلام خوب خوشی منائیں اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر۔ زور سے بولو، اور اس کی، اور زور سے بولو، اس کی رحمت پر۔ اب ایک سوال آپ کو سکھا دوں، وہابی مولوی کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا ملا جی ہو، اس سے آپ ایک بات پوچھئے کہ بتائیے ملا جی بتائیے حضور اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں؟ جواب تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بولو حضور اللہ کی رحمت ہیں کہ نہیں، تو کیا کہو گے؟ بے شک حضور اللہ کی رحمت ہیں۔ تو ملا جی اگر یہ بات سب کو معلوم ہے، چھوٹے بڑے کو، اب ملا جی کو دیکھتے رہنا، یہ سوال کرنا کہ حضور اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں، تو اگر ملا جی یہ کہہ بیٹھے کہ نہیں ہے تو زندہ کافر حضور کے رحمت ہونے کا انکار کر دیا، زندہ کافر۔ کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کنجوسی مت کرو، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے، تو مصطفیٰ کو خدا نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو حضور اللہ کی رحمت ہے۔ مزہ آ جائے گا، اب جواب دو حضور اللہ کی رحمت ہے۔ تو اگر ملا جی کہیں کہ رحمت نہیں ہے تو زندہ کافر، اور اگر یہ کہے وہ رحمت ہے تو اپنی بات بن گئی۔ کیسے؟ جب وہ کہیں کہ حضور رحمت ہے تو پھر کہیے ملا جی اللہ نے تو خوشی منانے کا حکم دیا ہے، رحمت پر میلاد شریف تم بھی کیا کرو، جھنڈے تم بھی لگایا کرو، جھنڈے گلیاں تم بھی سجایا کرو، کیونکہ خدا نے فرمایا اللہ کی رحمت پر خوب خوشی منائیں۔ پھر فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون،
ظاہر ہے کہ خوشی منانے پہ خرچ ہوگا ضرور، جو خرچ ہوگا اس کے بارے میں خدا فرماتا یہ جو خرچ ہوا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو خرچ ہونے سے بچ گیا ہے۔ واہ واہ واہ، جسے وہ لوگ جمع رکھتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے جو خوشی منانے میں خرچ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آپ تو جمع کرنا بھی جائز اور جمع کر کے سنانا بھی چاہے پیدائش کے واقعات سنانا بھی جائز اور خوش ہونا بھی چاہے جائز اور خدا کی حمد و ثنا کرنا بھی سنتے سنتے جائز واہ واہ، جائز، اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی جائز کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور سب لوگوں نے صلاۃ و سلام بھی پڑھا تھا۔ فائدہ کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا کہ حضور نے سن لیا تو حضور فرماتے ہیں حلت لکم شفاعتی، تم سب کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، حلال ہو گئی، شفاعت حلال ہو گئی۔ اے میرے عزیزوں، یہ جو تم نے سجاوٹ کی ہے، گلیاں سجائیں اور جو تم نے انتظام کیا، یہ سب سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، یہ سنت مستحبہ ہے، سنت مستحبہ ہے۔ ایک بڑا قیمتی پہلو بتاؤں گا آپ کو۔ ارے تم کہو گے تم بتاؤ، تمہارے ہی اندر دم نہیں ہے تو ان میں دم کہاں سے؟ واہ واہ واہ، اب بھی دیکھ رہے ہو چشمے والو تم کیا بتاؤ؟ سنانے والے کون تھے وہ؟ صحابی، زور سے بولو، زور سے بولو، پاک ہو جائے گا، دل میں نور آ جائے گا صحابی کا نام لے۔ کون تھے سنانے والے؟ صحابی۔ سننے والے کون تھے؟ صحابی، زور سے بولو نا، سننے والے کون تھے؟ صحابی۔ سنانے والے صحابی، سننے والے صحابی اور چلنے والے وہابی۔ جلنے والے ذکر ولادت سے جلنے والے، میلاد شریف سے جلنے والے وہابی۔ اب مجھے بتاؤ آپ کو صحابی کا مذہب چاہیے یا وہابی کا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو صحابی کا، اور سے بولو صحابی کا۔ وہابی کا مذہب نہیں چاہیے۔ سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو واقعات ولادت سنا کیا رہے تھے؟ اے لال خنزے، ارے لال بنیان والے، برداشت کیا تھے واقعات ولادت؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے رأیت النجوم تدنو، جب میرا لال دنیا میں آ رہا تھا، حضرت آمنہ ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے تارے بہت قریب آ گئے ہیں، تارے قریب آ گئے، تارے قریب آ گئے، کوئی ساتویں آسمان پہ، کوئی چھٹے آسمان پہ، کوئی پہلے آسمان پہ، سارے آسمانوں کے تارے قریب آ گئے۔ کہاں سے قریب ہو گئے؟ حضرت آمنہ کے گھر کی چھت سے نزدیک آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں یہ میرے گھر کے اندر گر نہ پڑے۔ تارے قریب آ گئے، سارے تارے آ گئے۔ اے لوگوں، یہ تارے کیوں آئے؟
جس رات مصطفیٰ تشریف لا رہے تارے کیوں آئے؟ اللہ پاک جل مجدہ کی حکمت، کیوں آ گئے تاروں؟ تم تو آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والے ہو، زمین کی پستی کی طرف کیوں آ گئے؟ تو ہر تارہ جواب دے گا، تارے کا جواب سنو، ہر ستارہ جواب دے گا کہ ہم آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والے ہیں۔ جب تک یہ آمنہ کا لال عرش اعظم کی آنکھوں کا تارہ بنا تھا، جب تک عرش اعظم پہ جگمگا رہا تھا، ہم اچک کے بلندی سے اچک کے نور لیتے تھے۔ جب آمنہ کے گھر میں آ گیا تو آسمان سے جھک کے نور کی بھیک لے رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مجمع میں سے دو چار آدمی کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ، دیکھتا ہوں یہ آسمان کے تارے نور کی بھیک مانگنے کے لیے آمنہ کے گھر آ گئے۔ ارے ملا جیو، ہوش کیجیو، تمہیں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی آسمان کے تاروں کو اللہ نے شعور عطا فرمایا۔ اب یہ اس راز کا پتہ لگانا ہے تو چلو بریلی شریف، آپ کو چلنا ہی پڑے گا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینا ہی پڑے گی۔ دیکھیے ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي، اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ کیا پردہ اٹھا دیا؟ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو میں نے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، زمین کی مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ مزے کی بات ہے، نوکے کی بات ہے۔ فرماتی ثم کشف اللہ عن بصری، اللہ نے میری آنکھ کا پردہ اٹھا دیا۔ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کشف الحبل عن بصری، حبل نے، بت نے میری آنکھ سے پردہ اٹھا دیا، نہیں، وہ کہتی ہیں اللہ نے اٹھا دیا۔